أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل حلقہ اولا میں ہم اطلاق کی بحث کو پڑھ چکے تھے اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اطلاق اس میں دو بحث سے ابتدا میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بحث اول یہ ہے کہ اطلاق کا معنی کیا ہے، یعنی اصطلاحی طور پہ اطلاق کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو ملاحظہ کیا کہ پہلی چیز بس آگی معنی اطلاق اصول فقہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ پہلی بحث کیا ہو گئی جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چند سطور میں بیان کی ہے کہ معنی اطلاق اصول فقہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ آپ نے جو لفظ بول کے ایک معنی مطلقاً مراد لیا ہے، معنی کے اندر آپ اطلاق کا معنی کہاں سے لے آئے؟ آیا وضع نے یہ دلالت کی ہے کہ معنی کے اندر اطلاق کا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ بالوضع تو کوئی اطلاق کا معنی لفظ کے معنی میں نہیں پایا جاتا، بلکہ قرینۃ الحکمہ کے ذریعے سے آپ نے ایک لفظ کے معنی میں اطلاق کا معنی جمع ایڈ کیا ہے یا اس کو آگے اضافہ کیا ہے۔ واضح یہ بات؟ جہاں تک اصول فقہ کی نگاہ میں اطلاق کے معنی کا بات تھی تو دو نظریات آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ پہلا نظریہ ہے قدماء اصولیین کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایک لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو اس معنی کے اندر ہی واضح کی نظر میں اطلاق کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس طور پہ واضح ہر معنی کو ایجاد کرتا ہے یا ہر معنی کے لیے لفظ کو ایجاد کرتا ہے۔ مثلا لفظ شجر ہے درخت کے لیے، تو وہ اس طریقے سے اسے ایجاد کرے گا کہ درخت کا معنی تصور کرے گا لیکن تصور مطلقاً کرے گا۔ بس اس نے دو کام کیے، ایک ہے معنی کا تصور، نمبر دو اطلاق کا تصور اس کے ہمراہ۔ صحیح؟ مثلا جب کہا جاتا ہے پانی تو آپ کلمہ پانی سے کون سا معنی سمجھتے ہیں؟ وہ جو بہنے والی ہے اور زندگی کا انحصار جس پر ہے۔ اب آپ کوئی اس میں قید لاتے ہیں؟ کالا پانی، سفید پانی، کھارا پانی، ٹھنڈا گرم پانی، کوئی قید نہیں لاتے۔ تو یہاں پہ پہلا نظریہ یہ ہے کہ جب واضح نے لفظ کو وضع کیا تو وضع کرتے ہوئے اس نے خالی اس سائل یا زندگی کا انحصار جس مادے پہ ہے پانی کے نام سے، فقط اس کا معنی کا تصور نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصور کیا کہ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے بلکہ مطلقاً ہے، کوئی قید نہیں ہے، یعنی بیک وقت وہ دو چیزوں کا تصور کر رہا ہے، بیک وقت وہ دو معنی کا تصور کر رہا ہے، ہر معنی کو ایک اور معنی سے مقید کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے۔ واضح یہ بات؟ یہ ہمارے سامنے آیا کہ لفظ جب بھی ایک معنی کے لیے ایجاد ہوتا ہے تو اس معنی کے وجود میں وضع کے مرحلے میں ہی اطلاق کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کوئی قید ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ یہ نظریہ پہلا ہے۔ دوسرا نظریہ سلطان العلماء نے دیا کہ پچھلے درس میں نے شریف العلماء کہہ دیا کیونکہ یہ دونوں ہستیاں ہمارے علماء میں گزری ہیں۔ سلطان العلماء یہاں پر مراد ہیں۔ کون سے عالم؟ سلطان العلماء۔ سلطان العلماء سے پہلے اصولیوں کا نظریہ کیا تھا جو ابھی میں نے بیان کیا؟ سلطان العلماء سے پہلے اصولیوں کا کیا نظریہ تھا کہ جب بھی لفظ کو ایک معنی میں ایجاد کیا جائے گا تو اس معنی کے وجود میں ہی اطلاق ملحوظ ہے، واضح کی نظر میں، وضع کے مرحلے میں۔ اس مرحلے میں میں بار بار تکرار وضع کا مرحلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ حلقہ ثانیہ میں ابتدا اس موضوع کی یہاں سے ہی ہوتی ہے۔ حلقہ ثانیہ میں یہ والا پہلو نہیں بیان کیا گیا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ادھر ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ آیا وضع کے مرحلے میں اطلاق کا معنی ایک معنی کے وجود میں قرار دیا گیا یا وضع کے مرحلے میں نہیں، مدلول تصوری میں نہیں، جب لفظ کو معنی کے لیے ایجاد کیا جا رہا تھا اس وقت تو کوئی معنی اطلاق
اصل معنی کے وجود میں قرار نہیں دیا گیا، نہ لحاظ رکھا گیا، نہ اعتبار کیا گیا، بلکہ جب ایک لفظ اپنے معنی کے لیے ایجاد ہو چکا اور اس کے بعد متکلم اس کو استعمال کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو مقام استعمال میں متکلم نے اس کے اطلاق کو ملحوظ رکھا۔ واضح بات ہے، جب مقام استعمال میں اس نے ملحوظ رکھا تو یہاں پہ ہم کہیں گے قرینۃ الحکمہ کے ذریعے سے اطلاق کا معنی اس میں شامل ہوا۔ اگر قرینۃ الحکمہ نہ ہوتا تو اطلاق کا معنی اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، بس وضع کے مرحلے میں نہیں ہے۔ یہ سلطان العلماء نے آ کے ایک خاص تعریف کی اور اس تعریف کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی۔ اب اس کی کیا ہے تفصیلات وہ حلقہ ثانیہ میں پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پر وہ مفہوم کلی اور اس کا تصور کرنا اور خارج میں اس کے افراد ہونا ان ابحاث سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس مرحلے میں یہ ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس نقطہ یہاں پر آج یہ آئے گا کہ قرینۃ الحکمہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ قرینۃ الحکمہ آپ کو اسی مرحلہ حلقہ اولیٰ میں سمجھنا پڑے گا۔ آج کا درس ہم قرینۃ الحکمہ کی عنوان سے قرار دیتے ہیں، وإلا عام اور خاص کو ہم تیزی سے پڑھ سکتے تھے، لیکن قرینۃ الحکمہ اہمیت کا حامل ایک ہمارے لیے موضوع ہے، کیونکہ اسی سے معنی اطلاق حاصل کیا جاتا ہے کسی بھی معنی کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ معنی اطلاق کی وجہ سے فتاوی میں استنباط حکم شرعی تبدیل ہو جاتا ہے اطلاق اور تقیید کے بیان سے۔ صحیح۔ لہذا آپ کو قرینۃ الحکمہ سے پتہ لگے گا کہ ایک معنی سے کیسے اطلاق کا معنی لینا ہے، کیونکہ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کس بات کے قائل ہیں؟ شیخ صدر قائل ہیں کہ لفظ جب ایک معنی کے لیے ایجاد کیا گیا، واضح نے جب اسے وضع کیا، لغت میں جب ایک لفظ ایک معنی کے لیے ایجاد کیا گیا، اس وقت کوئی معنی اطلاق واضح کے پیش نظر نہیں تھا، یعنی مقام وضع میں ایک معنی کے وجود میں اطلاق کا معنی نہیں پایا جاتا تھا۔ صحیح ہے۔ اچھا، تقیید کا معنی پایا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی نہیں پایا جاتا تھا، نہ اطلاق کا معنی نہ تقیید کا معنی۔ کوئی کہے گا پھر یہ کہاں سے آئے اطلاق اور تقیید؟ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اطلاق اور تقیید مقام استعمال میں آئے۔ کہاں سے آئے؟ ظاہر متکلم قرینۃ الحکمہ سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ یعنی قرینۃ الحکمہ سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ قرینۃ الحکمہ۔ اصطلاحات کو آپ لوگوں نے خود رٹا لگانا ہے، کیونکہ علم کس میں بند ہوتا ہے؟ اصطلاحات اور الفاظ میں۔ جس کو الفاظ کی آشنائی نہیں ہے اور اصطلاحات کی آشنائی نہیں ہے، علم اس کے لیے بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، اور اصطلاحات سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے انسان بہت بہت بڑے بڑے اشتباہات کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات فتویٰ دینے میں اس قدر بڑا اشتباہ ہوتا ہے کہ کفر کے فتوے دے بیٹھتا ہے۔ جیسے بعض ایسے افراد ہیں جو فلسفے اور عرفان کی اصطلاحات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اصلاً پڑھی ہی نہیں ہے کبھی، جیسا ابھی قرینۃ الحکمہ ایک اصطلاح میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس ہر علم کی ایک اصطلاح ہے، انہوں نے پڑھی ہی نہیں، اور پڑھے بغیر جو اصول فقہ اور علم فقہ میں کلمات کی اصطلاح تھی وہ انہوں نے ادھر بھی اس کے معنی مراد لیے اور معنی مراد لے کے کفر کے فتوے لگائے۔ لہذا اس لیے اصطلاحات ہر علم کی یاد کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب علم میں داخل ہوں تو علم کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس علم کی اصطلاحات یاد کرنی چاہیے۔ آشکار ہوئی یہ بات؟ آئیں اب ہم قرینۃ الحکمہ کو، کیونکہ یہ جھگڑا اصولیوں میں موجود ہے۔ آیا اطلاق کا معنی واضح ہے؟ اطلاق کا معنی یہ ہے کہ کوئی قید موجود نہیں ہے، صحیح ہے، مطلقاً آپ معنی لے رہے ہیں، اور شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے مثالوں سے یہ بات بیان کی کہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں اکرم الجار، پڑوسی کا احترام کرو، صحیح ہے۔ اب جب آپ نے کہا پڑوسی کا احترام کرو تو یہاں پر ہر پڑوسی مراد ہے یا کوئی خاص پڑوسی مراد ہے؟ ہر پڑوسی جو آپ کا موجود ہے نا وہ مراد ہے نا، لیکن جب کہتے ہیں اکرم الجار المسلم، مسلمان پڑوسی کا احترام کرو، تو یہاں پہ قید ہے جار کے ساتھ، بس جب ہم مطلق کہیں گے اس کا مطلب کوئی قید نہیں ہے۔ اب کوئی قید نہ ہونا یہ لغوی معنی کے وجود میں ہی شروع سے شامل ہے، یا لغوی معنی میں یہ کوئی ایسی بات نہ اطلاق تھا نہ تقیید تھی، اور بعد میں قرینۃ الحکمہ نے آ کے اطلاق کا اضافہ کیا؟ ہم کہیں گے قرینۃ الحکمہ نے
آ کے اضافہ کیا، واضح نے کوئی ایسا نہیں لحاظ کیا اور اعتبار کیا، صحیح؟ ہاں، نہ واضح نے اطلاق کو لحاظ کیا معنی ایجاد، معنی کے لیے لفظ کو ایجاد کرتے ہوئے، اور نہ ہی تقیید کو لحاظ کیا۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کے قائل ہیں۔ آپ کو اس جگہ پہ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آخری سطر دیکھیں، ولیکن نقول علی نحو الاجاز، انہوں نے نقول ہم یہ کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے نظریے کو یہاں پر بیان کیا ہے قرینۃ الحکمہ کے عنوان سے، اور آخر میں انہوں نے قرینۃ الحکمہ کا نام لیا کہ عن ذالک بقرینۃ الحکمہ، کہ آئیں اب ہم قرینۃ الحکمہ کو پڑھیں۔ قرینۃ الحکمہ دو لفظ ہیں، مضاف مضاف الیہ ہیں، اس کا ظاہری ترجمہ یہ بنتا ہے حکمت کا قرینہ، لیکن یہاں پہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہم نے نہیں معنی لینا، بلکہ پورا کا پورا ایک نام ہے، اصطلاح کا نام ہے، ٹھیک ہے، اصطلاح کا نام ہے قرینۃ الحکمہ، صحیح؟ لفظ قرینہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لفظ قرینہ قاف ر نون سے مشتق ہے، اور لغت میں ابن فارس نے معجم المقاییس اللغہ میں ذکر کیا ہے کہ قرینہ ہوتا ہے ایک شے کو دوسری شے کی طرف جم کرنا، ایک شے کو دوسری شے کی طرف جم کرنا، یا یہ کہہ لیں ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ضم کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قرائن، یہ کہتے ہیں قرائن، قرینے کی جمع ہے۔ قرائن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں جس پہلو سے بات چیت کر رہا ہوں، اس پہلو کو دیگر بعض پہلوؤں سے ملایا جائے، اس کو کہتے ہیں نا ملائن، دیگر بعض پہلوؤں سے ملایا جائے۔ آپ دیگر جو پہلوؤں کو جم کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کو آپ خود قرائن کہتے ہیں یا نہیں؟ بس لغتاً یہی ہوا۔ قرینہ کہتے ہیں کہ ایک پہلو کے ساتھ یا ایک جانب کے ساتھ دیگر بعض جوانب کو بھی جم کیا جائے، واضح بات۔ حکم اس پہ نہیں سمجھ آئی کیا ہے قرینہ، ایک دوسرے قرینہ کو جمع کیا ہے کیسے؟ قرینہ کا آپ اطلاق لغت میں کس معنی پر کرتے ہیں؟ ابھی ہم لغوی بحث کر رہے ہیں، لغت اور اصطلاح میں فرق پتہ نا آپ کو؟ کیا فرق ہے؟ لغت میں جو لغت میں ہوتا ہے جو معنی، وہ اس کو لغوی کہتے ہیں۔ لغت میں کیا مطلب معنی ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا جو لغت میں معنی ہوتا ہے، لغوی معنی اس سے تھوڑی کہتے ہیں، وہ حقیقی ہوتا حقیقی کیا مطلب حقیقی معنی؟ ہے۔ وضعی معنی۔ جب بھی آپ کے نا کوئی پوچھے لغوی معنی کیا ہے، آپ کی وضعی معنی، پیچھے ہم اس قدر اس کا تکرار کر نہیں، چکے ابھی ہیں۔ دونوں باتیں آپ نے کی تھی کہ لوگ واضح نے وزنی واضح کے دوران اس مرحلے میں نہیں کیا تھا، اور ابھی تو قرینۃ الحکمہ پڑھ رہے ہیں۔ قرینۃ الحکمہ پڑھنے سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اصول فقہ کی اصطلاح سامنے رکھوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا قرینہ اور حکمہ کو لغت میں کیا کہتے ہیں، آخر کیوں اس اصطلاح کا نام قرینۃ الحکمہ رکھ دیا؟ اس اصطلاح کا نام کوئی اور کیوں نہیں رکھا؟ مثلا اس اصطلاح کا نام رکھ دیتے کتاب، کیوں نہیں رکھا؟ اس معنی کا نام رکھ دیتے قلم، کیوں نہیں قلم نام کیوں نہیں رکھا؟ قرینۃ الحکمہ نام کیوں رکھ دیا؟ کوئی وجہ ہے یا نہیں؟ بس اس کی وجہ معلوم ہونے کے لیے آپ کو لغوی معنی پتہ ہونا چاہیے۔ اب لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں کیا فرق ہے؟ کسی بھی لفظ کا لغوی معنی وہ کہلاتا ہے جو وضعی معنی، اور وضعی معنی کسے کہتے ہیں؟ جو واضح نے ایجاد کیا ہو لفظ ایک معنی کے لیے، یا کثرت استعمال سے کسی معاشرے میں ایک لفظ ایجاد ہو جائے ایک معنی کے لیے، صحیح ہے؟ پیچھے واضح تعینی اور تعینی پڑھ چکے ہیں ہم، بس لغوی معنی ہی سیکھیں گے۔ ابھی ہم قرینے کے لغوی معنی دیکھ رہے ہیں، نہ کہ اصطلاحی اصولی معنی۔ قرینے کے لغوی معنی کیا ہے؟ ایک شے کو دوسری شے کی طرف جم کرنا۔ اب آپ عام ساتھ کہہ لیں، آپ ساتھ کہہ لیں، آپ نے اردو میں جس طرح سے بھی تشریح یا ترجمہ کرنی ہے اردو میں سمجھیں، سمجھنا ہمارا مقصود ہے۔ آپ اردو میں بھی یہ لغوی معنی استعمال کرتے ہیں، میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ قرائن یہ بتاتے ہیں، کیا مطلب قرائن یہ بتاتے ہیں؟ یعنی مختلف جوانب کو اگر آپ ایک جگہ پہ جمع کریں اس شے کی نسبت سے، اس شے کی طرف بعض دیگر چیزوں کو جمع کریں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کہتے ہیں نا آپ، بس یہ یوز کر لغوی معنی۔ حکمت کا لغوی معنی کیا ہے؟ حکمت کہتے ہیں کہ المنع عن الظلم، ظلم سے منع کر دینا۔ حکم ہے کاف میم سے مشتق ہے، یعنی رذائل اور پست چیزوں سے، غلط چیزوں سے ایک شے کو
ایک شے کا انسان کو منع کر دینا، یہ کیا کہلائے گا؟ حکمت۔ لغتاً حکمت کا کیا معنی آشکار آتا ہے، آشکار ہوتا ہے ہمارے سامنے۔ جو ہر وہ چیز جو انسان کو غلط کاموں سے، پست کاموں سے، گھٹیا چیزوں سے یا باطل چیزوں سے آ کے روک دے، منع کر دے، اس منع کرنے والی چیز کو کیا کہیں گے؟ حکمت کہیں گے۔ لہذا اگر ایسی چیزیں یا ایسے علوم یا ایسی معلومات میرے پاس آ جائیں جو مجھے پستیوں سے روک دیں، جو مجھے باطل راہوں سے روک دیں، جو مجھے گھٹیا کاموں سے روک دیں، ہم ان معلومات کو کیا کہیں گے؟ لغت کے اعتبار سے حکمت کہیں گے، یا اس کا ہم عام اردو ترجمہ کرتے ہیں دانائی کی چیزیں۔ صحیح ہے، دانائی یا عاقل کی چیزیں۔ آئے اب ہم اصطلاحی علم اصول فقہ کے اصطلاح میں قرینۃ الحکمہ کسے کہتے ہیں؟ اصول فقہ کی اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ لغت اور اصطلاح میں کیا فرق ہے؟ لغوی معنی تو پتہ لگ گیا، واضح نے ایجاد کیا۔ اصطلاح یعنی اس علم یا شعبے کے اندر جو ماہرین اور محققین اور علماء ہیں اس علم کے، وہ اس لفظ کو بول کے کیا معنی لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح۔ اس لیے ہر علم کی الگ اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ممکن ہے الفاظ ایک ہی ہوں، جیسے کلمہ واجب۔ کلمہ واجب فقیہ، علم فقہ کے علماء اور محققین کی نگاہ میں وہ عمل ہے کہ جس کو ان حتماً عبد انجام دے اور اللہ تعالیٰ اس کے ترک کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ نص موجود ہو۔ صحیح نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نص موجود نہیں۔ آپ واجب کا معنی دیکھیں کہ واجب کا اصطلاحی معنی فقہا کے درمیان کیا ہے۔ صحیح، وہ واجب آئے گا کیسے، یہ بات ٹھیک ہے، نص ہوگی یا دیگر چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ واجب کا استنباط کیسے ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن ہم واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کا ترک کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی صورت قبول نہیں ہے، اور اگر عبد کا انجام دینا ضروری ہو۔ ابھی انشاءاللہ آئے گا کہ واجب کسے کہتے ہیں، حکم شرعی کی بحث میں آپ حلقہ ثانیہ میں انشاءاللہ دوبارہ تفصیلی پڑھیں گے۔ صرف نام میں واجب ہو رہا ہے، اس کا معنی صرف و نحو نہیں، عقائد میں ایک کلمہ واجب کی اصطلاح آتی ہے، وہاں پر واجب کا یہ معنی نہیں ہے، ادھر واجب کی کلامی اصطلاح ہے، ادھر واجب کی فقہی اصطلاح ہے۔ اسی طرح سے واجب کی ایک منطقی اصطلاح ہے، واجب کی ایک فلسفی اصطلاح ہے، کلمہ واجب کی ایک عرفانی اصطلاح ہے۔ علم عرفان میں اس کا ایک خاص معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اب میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ علم فقہ کے ماہرین اور علماء اور محققین نے یہ لفظ بول کے اس علم کے اندر جو معنی مراد لیا، میں تمام علوم میں وہی معنی جاری کر دوں، یہ نہیں کر سکتے۔ صحیح، اسی طریقے سے قرینۃ الحکمہ ایک لفظ ہے، مرکب کلمہ واحدہ کی مانند کیا گیا ہے۔ صحیح ہے، ایک کلمہ ہے قرینۃ الحکمہ، اس کا ایک معنی، اس مجموعی طور پہ قرینۃ الحکمہ نام رکھا گیا ہے ایک خاص معنی کا۔ صحیح ہے، ایک خاص معنی کا نام رکھا ہے۔ کنہوں نے یہ نام رکھا ہے؟ اصول فقہ کے ماہرین نے، اصول فقہ کے علماء اور محققین نے، یعنی اصولیوں نے ایک خاص معنی کا نام ایجاد کر کے کیا رکھ دیا ہے؟ قرینۃ الحکمہ۔ اس لیے جب بھی قرینۃ الحکمہ کہا جائے تو اس سے اس کے لغوی معنی مراد ہوں گے یا وہ معنی مراد ہوں گے جو اصولیوں نے اور اصول فقہ کے ماہرین نے اس کے لیے قرار دی، ماہرین نے قرار دیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح اصولی میں اس کے کیا معنی ہیں۔ صحیح ہے، اصطلاح اصولی میں اصطلاح اصولی میں قرینۃ الحکمہ کے عنوان سے جو معنی ذکر کیا جاتا ہے، اس کو دو نام ایجاد کیے گئے، ایک ہے مقدمات الحکمہ اور ایک ہے قرینۃ الحکمہ۔ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں میں فرق ہے نہیں، کیونکہ ایک عام بندہ جب پڑھتا ہے مقدمات الحکمہ وہاں پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پہلے تو قرینۃ الحکمہ کہا تھا، ادھر مقدمات الحکمہ کہہ دیا۔ صحیح، ادھر پریشانی لاحق ہو جائے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ سلطان العلماء نے مقدمات الحکمہ نام دیا ہے، اس لیے پھر علماء نے ان کی اتباع میں مقدمات الحکمہ نام کو استعمال کیا۔ دونوں نام چلتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں، کبھی قرینۃ الحکمہ اور کبھی مقدمات الحکمہ، مقدمات جمع مقدمات الحکمہ۔ صحیح، اس کا معنی کیا ہے؟
اصول فقہ کی نگاہ میں، اصول فقہ کی نگاہ میں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ معنی اطلاق، وہ معنی اطلاق جو متکلم کی ظاہری حالت سے سامنے آئے، کس کے نزدیک؟ عرف کے نزدیک، نہ کہ ایک شخص کے نزدیک۔ پہلی چیز وہ معنی اطلاق کا معنی، اطلاق کا معنی۔ نمبر دو، ظاہر متکلم، حالت متکلم، متکلم کی ظاہری صورت اور حالت سے سامنے آئے، لیکن کس کے نزدیک؟ عام معاشرے اور عرف کے نزدیک، یعنی عرف متکلم کی اس ظاہری حالت کو دیکھ کے معنی اطلاق مراد لیتا ہے۔ صحیح؟ اب یہ معنی اطلاق یا کوئی بھی معنی لے لیں، ابھی اسے ہم چھوڑیں اطلاق کا معنی، مطلب ظاہر متکلم کی ظاہری حالت کو دیکھ کے عرف نے یہ معنی مراد لیا ہے۔ بس یہ معنی کہاں سے آیا؟ یہ معنی کہاں سے آیا؟ اس کی ظاہری حالت سے نا، اس کو ہم کہیں گے قرینۃ الحکمہ۔ یعنی یہ بھی میں قرینۃ الحکمہ دقت کے ساتھ آگے بیان کروں، یہ وہ موٹا موٹا معنی ہے جو ہمارے سامنے ایک اجمالی معنی سامنے آتا ہے، گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے سمجھانے کی حد تک۔ آگے انشاءاللہ جب مقدمات کا بیان ہوگا اس سے حقیقی مراد اصولیین ہمیں سمجھ آئے گی۔ صحیح؟ بس قرینۃ الحکمہ ہے کہ ظاہر متکلم سے اس کا تعلق ہے، ربط اور تعلق کس سے ہے؟ ظاہر متکلم سے ہے، لیکن عرف کی جہت سے، عرف کی نگاہ سے دیکھنا ہے، ذاتی نگاہوں سے نہیں دیکھنا۔ قرینۃ الحکمہ نمبر 2، جب یہ بات آپ کے لیے سمجھ آ گئی تو اب آپ آگے چلیں اور اب دقت سے جائزہ لیں۔ پہلی چیز تو آئی کہ قرینۃ الحکمہ کا تعلق ظاہر متکلم کی ظاہری حالت سے ہے، یعنی قرینۃ الحکمہ مدلول تصوری کو روشن نہیں کرتا، ہمیشہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ مدلول تصدیقی، مرحلہ تصدیقی سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی مناسبت سے اسے قرینۃ الحکمہ کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ حکیم شخص وہ وہاں پر مناسبت سے معنی لے سکتا ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی حکمت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، دانائی اور عقلائی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معنی آپ ظاہر متکلم سے لے رہے ہیں، اس لیے اس کو قرینۃ الحکمہ کہہ دیا گیا، کیونکہ ایک عاقل حکیم شخص کسی دوسرے شخص کی ظاہری حالت پر تھوڑا تفکر کر کے، تعقل کر کے ایک معنی کو حاصل کرتا ہے، یعنی حکمت اس عنوان سے استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کا نام پھر قرینۃ الحکمہ یا مقدمات الحکمہ انہوں نے رکھ دیا۔ قرینۃ الحکمہ در حقیقت 3 یا بعض کے نزدیک 2، بعض نے کہا ہے کہ 2 مقدمات سے مرکب ہے، بعض نے کہا 3 سے مرکب ہے، بعض نے 4، بعض نے 5 کی قید لگائی ہے، لیکن بالعموم اصولیین قائل ہیں کہ 3 مقدمات ان کا مرکب اگر کیا جائے تو اس پورے مرکب کو یا ان 3 مقدمات کو جمع کر کے قرینۃ الحکمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لکھیں لفظ قرینۃ الحکمہ، اس کے آگے برابر کا نشان ڈالیں = اور پھر 3 مقدمات جمع کر کے رکھ دیں۔ یہ 3 مقدمات علیحدہ علیحدہ نہیں، 3 مقدمات مجموعی طور پہ کیا کہلائیں گے؟ قرینۃ الحکمہ۔ وإلا الگ الگ کریں تو ضروری نہیں قرینۃ الحکمہ کہلائیں، ہاں دیگر قرینے کہلا سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے صرف ظاہر متکلم کے قول کے اوپر توجہ کی اور اس کا جو قول تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی لیا، آپ کہیں گے یہ قرینۃ المقالیہ ہے، قرینۃ اللفظیہ ہے، قرینۃ القولیہ ہے، یعنی میں نے اس کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی لیا۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے متکلم کی صرف حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، قرینۃ الحالیہ اسے کہیں گے، حال متکلم یہ بتا رہا ہے کہ یہ معنی بنتا ہے۔ صحیح؟ لیکن قرینۃ الحکمہ کسے کہیں گے؟ قرینۃ الحکمہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ 3 مقدمات بیک وقت پائے جائیں یا 2 مقدمات بیک وقت پائے جائیں۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سطور میں آخری پیراگراف میں فقط 2 مقدمات بیان کیے، 3 نہیں، کیونکہ تیسرے کی بحث آگے آتی ہے، اور اکثر اصولین کہتے ہیں یہ تیسرا دوسرے میں ہی ضم ہے، جدا طور پہ نہیں ہے۔ وہ 3 مقدمات کیا ہیں کہ ان 3 مقدمات کو جوڑ دیا جائے تو کیا بن جائے؟ اس کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جب بھی لفظ قرینۃ الحکمہ آیا آپ کے ذہن میں فوراً کیا آ جانے چاہیے؟ یہ 3 مقدمات،
خلاصہ کلام اصول فقہ کی نگاہ میں جب بھی لفظ قرینۃ الحکمہ ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیا آ جانا چاہیے؟ تین چیزیں. اب میری پچھلی والی ساری گفتگو آپ بھول جائیں اور فقط یہ لفظ یاد رکھیں جو اب میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کے لیے علمی طور پہ کافی ہے. ٹھیک ہے، وہ علمی ویسے باتیں ہیں، اپنے طور پہ عملی بات یہی ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں کہ لفظ قرینۃ الحکمہ بولا جائے، تین مقدمات فوراً ذہن میں آ جائیں، بے وقت ایک ساتھ آئیں. یعنی تینوں کا الگ الگ کر کے نہیں جائزہ لینا، تینوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے جائزہ لینا. پہلا مقدمہ کیا ہے؟ متکلم تمام مراد کو بیان کرنے کے در پہ ہے. بولنے والا اس حالت میں ہے، اس مقام پر ہے، اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ اپنے وجود میں جن معانی کو بیان کرنا چاہتا ہے ان کو بیان کر رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام بیان یا مقام بیان متکلم تمام مراد ہی، کہ متکلم اپنے تمام مراد کو بیان کر رہا ہے. مقام بیان واضح ہوا؟ اسے تھوڑا تفصیل سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کو بھیجنا ہے کہ وہ چیزیں لیں، آپ نے اسے بلایا، آپ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خطر ہے، نہ آپ ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی بہت جلدی آپ کو مچی ہوئی ہے، آرام سے سکون سے بیٹھے اور اس کو بھی آرام سے بٹھایا. اب آپ نے کہا کہ لکھنا شروع کرو، آرام سے اسے لکھواتے رہے، کوئی جلدی بھی نہیں ہے، کوئی خوف کا احساس بھی نہیں ہے. اب آپ نے جو جتنی چیزیں اس کو لکھوانا چاہیے وہ لکھوا دی اور اس کے بعد خاموش ہو گئے اور پھر بھیج دی. اور اب وہ واپس آئے، آپ کے فلاں چیز کیوں نہیں لائے؟ تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ آپ نے لکھوائی نہیں وہ چیز. کہ میں نے لکھوائی نہیں لیکن میرے چاہتا تو تھا. کہا مجھے کیسے پتا آپ چاہتے تھے؟ آپ کیونکہ مقام بیان میں تھے، آپ تو بول رہے تھے، میں لکھ رہا تھا. یا تو ایسی کوئی حالت ہوتی کہ جس سے میں اندازہ لگا سکتا آپ نے جو بیان کرنا چاہا وہ کر دیا، اور جو بیان نہیں کیا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ آپ وہ چاہتے بھی نہیں. صحیح ہے؟ آپ نے جو بیان نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ چاہتے بھی نہیں ہیں. اس جملے کو غور سے کریں، پکڑ لیں. جو آپ نے نہیں چاہا وہ بولا بھی نہیں. بس ہاں، قرینۃ الحکمہ کا نتیجہ ہی یہ قول ہے. قرینۃ الحکمہ کا کیا نتیجہ ہے؟ ما لا یریدہ لا یقولہ. یہ میں نے پچھلے درس میں بھی دقت کرنے کو کہا تھا اور تکرار کرنے کا بھی کہا تھا، آپ اس کو ذہن نشین کریں. ما لا یریدہ لا یقولہ، جو اس نے ارادہ نہیں کیا وہ اس نے بولا بھی نہیں. لہذا اگر کوئی مقام بیان میں متکلم ہو اور گفتگو اپنی اختتام کر لے اور اس کے بعد آپ مثلا مارکیٹ میں چیزیں لینے جائیں اور وہاں پہ اب کوئی آ کے آپ کے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے، آپ کے ذہن میں مختلف قسم کے احتمالات ڈال رہا ہے، تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ جو اس نے نہیں چاہا وہ بیان نہیں کیا، اور جو چاہتا تھا وہ بیان ہو گیا. جو نہیں چاہا وہ بیان نہیں کیا. اس کے میرے سامنے آ کے یہ مزید احتمالات مت میرے ذہن میں پیدا کرو. اس لیے ما لا یریدہ لا یقولہ، جو نہیں چاہتا تھا وہ بیان نہیں کیا. یہ آپ نے لا کے ساتھ اسی یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس کا کیا بنتا ہے دوسرا؟ ما یریدہ یقولہ. یہ دونوں مقولے الگ الگ ہیں. ایک کیا ہے؟ ما لا یریدہ لا یقولہ. یہ کس کے نتیجے میں سامنے آتا ہے؟ قرینۃ الحکمہ کی. اور ایک ہے یریدہ یقولہ، ما یریدہ یقولہ، جو چاہا تھا وہ بول دیا. یہ کسی اور قاعدے کے تحت آتا ہے، اگرچہ وہ بھی ظاہر متکلم سے سامنے ہے. یہ احترازیت القیود انشاءاللہ حلقہ ثانیہ میں آئے گا. اس بحث کا نتیجہ ہے ما یریدہ یقولہ. لیکن قرینۃ الحکمہ کی بحث سے کیا نتیجہ ہے؟ ما لا یریدہ لا یقولہ. بس اس آپ نے اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے. اس لیے آپ اس کو لکھ لیں کہ ہمارے سامنے ظاہر متکلم، ظاہر حالت متکلم ہے. اس سے دو ہمارے سامنے قاعدے ہیں ظاہر حالت متکلم سے جو تعلق رکھتے ہیں. ایک ہے قرینۃ الحکمہ اور دوسرا ہے
احترازیت القیود، یہ انشاءاللہ آگے حلقہ ثانیہ میں آئے گا. صحیح ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لا ما لا یریدہ لا یقولہ، جو نہیں چاہا وہ نہیں بولا. اور احترازیت القیود انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اس کا نتیجہ ہے ما یریدہ یقولہ. اس لیے یہ دونوں کے دونوں سیاق عرفی کہتے ہیں کہ عرف ظاہر متکلم سے یہ دو معنی الگ الگ سمجھتا ہے، قرینۃ الحکمہ اور احترازیت القیود. یہ قاف ہے، قیود صحیح، احترازیت القیود. تو یہ دو ہمارے سامنے آئے. یہ سیاق عرفی یعنی عرف عام. عرف عام ہمارے سامنے انشاءاللہ عرف کی آئے گی تشریح. بعض کا عرف شارع ہوتا ہے، عرف خاص ہوتا ہے، عرف عام ہے. ادھر مراد عرف عام ہے، یعنی معاشرے میں عمومی طور پہ معاشرے کے لوگ ایک عام دو افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو بولنے والے کی حالت سے کیا نتیجہ لیتے ہیں. صحیح ہے. یہ وہ قواعد ہے، کیونکہ ان قواعد کا گہرا تعلق آگے روایات پہ پڑتا ہے. روایات تو گفتگو ہے نا، کلام ہے نا. اب آپ نے ایک کلام سے کیسے معنی لینا ہے، آپ کو کلام لینے کے سب طور طریقے تفصیلی طور پہ آنے چاہیے. اس سے والا متاثر ہو جاتا ہے کلام. آیات اور روایات کلام کی صورت میں ہے، اور کلام حتیٰ کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں، ایک دفعہ وہ فعل انجام دیتے ہیں اور فعل سے آپ ایک چیز سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ ہے. لیکن وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے کلام کرتے ہیں، آپ کلام سے کیسے معنی سمجھیں گے. صحیح ہے. لہٰذا آپ پہلا کیا ہمارے لیے آ گیا قرینۃ الحکمہ میں مقام بیان متکلم. کس متکلم کس مقام میں ہے بیان کے، کہ اپنے تمام مراد پورے بیان کرنا چاہتا ہے. یہ جملہ لکھ لیں کہ اپنی تمام مراد بیان کرنا چاہتا ہے. بس یہ اگر وہ مقام بیان میں ہمارے سامنے ثابت نہ ہو تو جو بول رہا ہے وہ معنی اس میں ہم اس میں اطلاق لیں گے کہ اپنی تمام مراد بیان کرنا چاہتا ہے. پہلا مقام بیان کا یہ مطلب ہے کہ اپنی تمام مراد بیان کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے پیچھے کچھ افراد لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ دکان پہ پہنچ جاتا ہے. اب اس کا ارادہ کچھ نہیں ہے خریدنے کا، صحیح، لیکن وہاں پہ وہ اب پیچھے اسے خطرہ ہے اور ادھر وہ ایک طرف چہرہ کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تاکہ پیچھے والے آگے پیچھے ہو جائیں اور پھر وہ کام سے نکلے. وہاں پہ وہ دکاندار کو کہتا ہے کہ اچھا جتنی بھی اس کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب لے آؤ. صحیح. اب یہاں پہ جو وہ الفاظ بول رہا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ پانی کی بوتلیں لے آؤ. وہ پوچھتا ہے پانی کی کون سی بوتل، کہ بس پانی کی بوتل لے آؤ. اب یہاں پر ہم جو گفتگو کر رہا ہے، الفاظ کی دلالت اپنے معنی پہ تو ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم کوئی سے بھی معنی کی لیں گے کہ مطلقاً وہ پانی کی بوتل کہہ رہا ہے. یہاں ہم اس کی حالت سے کہیں گے یہ حالت تقیہ میں ہے، ادھر سے ہم اس کی حالت سے کوئی معنی اخذ نہیں کریں گے. صحیح. یعنی خوف سے بچنا، خوف کی وجہ سے وہ اپنی دشمنوں سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، یا اور کوئی اسی طریقے سے مراد ہے. جیسے آپ نے روایات کی زبانی آ جائیں، جناب علی بن یقطین رضی اللہ عنہ کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خط لکھا کہ جب یہ خط پہنچے تو وضو اس طریقے کے مطابق کرو جیسا ادھر مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے. اب وہاں پہ جو الفاظ لکھے ہوئے تھے ادھر تو یہ تھا کہ تم وضو اس طرح سے کرو. اب وضو اس طرح سے کرو، اس کی تو مطلقاً دلالت یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح سے کرو. کوئی وقت کے ساتھ تو امام نے مقید نہیں کیا، کوئی زمان مکان سے مقید نہیں کیا، بالفرض ہم قبول کریں گے اس طرح کے الفاظ ہیں وہاں پر. تو یہاں پر کیا ہم کہیں گے کہ امام علیہ السلام مقام بیان میں تھے؟ مقام بیان میں تو امام نہیں تھے، وہ تو اپنے ایک شیعہ کی جان بچانا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے اس کی جان بچانے کے تقاضوں کے تحت وہاں پہ گفتگو کی ہے. لہٰذا ان کے الفاظ کے معانی ہمیں اس واقعے کو مد نظر، اس واقعے کو قید بنا کے لینے پڑیں گے. یعنی وہ واقعہ کیا بن رہا ہے؟ ایک قید بن رہا ہے. بعض اوقات یہ واقعات قید نہیں بنتے، وہاں آپ مطلق معنی لے لیں گے. سمجھ آئی یہ بات؟
لہذا اس لیے ہمیں ایک وسیع پیمانے پہ نا روایات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس عرف کو، اس زمانے کے عرف کو بھی ہم سمجھیں اور آئمہ علیہ السلام کے حال بھی ہمارے سامنے آشکار ہو. لہذا مقام بیان متکلم یہ ایک پہلا مقدمہ ہے. دوسرا مقدمہ، متکلم نے بولتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے کوئی قید نہیں لگائی. کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا معنی بیان ہی نہیں کیا کہ جو اس کے جو اس نے لفظ بول کے جس معنی کو مراد لینا چاہے اس معنی کے کسی حصے کو معین کریں. دوسرے کیا ہے مقدمہ کہ متکلم نے کوئی قید نہیں لگائی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب متکلم ایک لفظ کو استعمال کر رہا ہے، جب متکلم ایک خاص معنی میں، تو لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اور اس سے معنی لیتے ہوئے اس نے کہ اس معنی کو مقید کیا کسی شے سے بس اس نے معنی کو مقید نہیں کیا، کوئی قید نہیں لگا. مثلا اکرم الجار کہا ہے، جار المسلم نہیں کہا، جار المؤمن نہیں کہا. صحیح؟ اکرم خالی جار کہا. واضح یہ بات کہ کوئی قید نہیں لگائی. سمجھائی اس بات کی یا نہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ وہ ایک مقدمہ اس کا یہ ہے حکمت کا کہ جب متکلم نے کلام کیا تو کوئی قید نہیں لگائی. یعنی اپنے کلام میں کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی جو قید بن سکتی ہے، کوئی ایسا اشارہ ذکر نہیں کیا کہ جو اس معنی کو ایک خاص معین کر دے، کسی حالت سے یا کسی رخ سے معین کر دے. ایسی کوئی چیز اس نے ذکر نہیں کی. یہ دو حقیقی اس کے مقدمات ہیں. اس دو کو کہتے ہیں قرینۃ الحکمہ. اطلاق کا معنی کہاں سے سمجھا جاتا ہے؟ قرینۃ الحکمہ سے سمجھا جاتا ہے کہ متکلم تمام مراد کو بیان کر رہا ہے، اپنی تمام مراد کو بیان کر رہا ہے اور اس نے کوئی قید بھی نہیں لگائی. جب اس نے قید نہیں لگائی تو مطلق معنی مراد ہو. تیسرا ایک معنی ذکر کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ متکلم اپنی بات بیان کرے لیکن سننے والے اور متکلم کے درمیان بعض چیزیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی حد تک موجود ہوں اور متکلم مبہم یا محمل چھوڑ دے اور اس کے بس اس اشارے سے ہی آگے سے سننے والا مخاطب سمجھ جائے. اگر ایسی صورت ہو تو یہاں پر تو اس کی ظاہری حالت سے نہیں ہم سمجھیں بلکہ ان کی جو آپس میں پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہے ماضی میں وہ ایک معنی دے رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اس طرح کی بھی کوئی کنڈیشن اور حالت نہ ہو، یعنی متکلم بات کو محمل یا مجمل نہ چھوڑ دے. اگر محمل یا مجمل چھوڑے اور سامع سمجھ لے تو اس کا یہ مطلب ہے ظاہر متکلم سے یہ معنی نہیں لیا بلکہ ہم نے یہ معنی کہاں سے لیا ہے؟ وہ سامع نے، وہ پرانا اپنے ارتباط سے اس نے معنی لیا ہے. ہم تو قرینۃ الحکمہ میں کہہ رہے ہیں ظاہر متکلم سے جو معنی سامنے آئے اور سامع جو معنی لے رہا ہے وہ ظاہر متکلم سے ہے، وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ایک الگ سے معنی لے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بس یہ ہمارے سامنے قرینۃ الحکمہ کے عنوان سے 3 مقدمات آئے کہ قرینۃ الحکمہ اس کو کہتے ہیں کہ متکلم مقام بیان میں، مقام بیان سے مراد ہے جب گفتگو کرے، گفتگو کرنے کے بعد خاموش ہو جائے تو اس کی حالت سے یہ معلوم ہو کہ وہ اپنی تمام مراد کو جو سینے میں موجود ہے، معانی یا مراد یا چاہتا ہے، اس کو وہ بیان کر رہا ہے تاکہ سامع تک پہنچ جائے اور اس نے اس کو آرام سے بیان کیا. دوسرا مقدمہ یہ تھا اس میں کہ اس نے کوئی قید ذکر نہ کی گئی ہو. تیسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا اشارے کنایہ نہ بیان کرے جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ پہ دلالت کرتے ہوں، کیونکہ وہ ظاہر حالت متکلم سے تو معنی ہم لوگوں کو نہیں پتہ لگتا. یہ تو ان دو بندوں میں ویسے ہی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. ہم تو قرینۃ الحکمہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر متکلم سے چیزیں آشکار ہوں. بس اگر ایک کلام میں اب آئے کہ اطلاق کا معنی کیسے لیا جاتا ہے. تیسرا ہے کہ باہمی طور پہ ایک دوسرے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ صاحب کا کوئی تعلق ارتباط ہو اور اشارے کنائے کی زبان ایک دوسرے کی سمجھتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہ کرے وہ، کیونکہ اس سے عرف کو عام لوگوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا.
بے شک سامنے سمجھ کے اگر چلا جائے. کوڈ ورڈ میں بات کرنا کوڈ ورڈ ہے یا ہاں، بعض وہ بھی لوگوں اسی کی طرح ہی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کہ ہوتی پہلے ہے. انہوں نے آپس میں طے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو میں یہ بات کروں گا، یہی سمجھ لینا. یہ کہہ لیں یا یہ ہے کہ لاشعوری طور پہ بہت سارے ہمارے بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کہ اشارے کنائے جو معنی پہ دلالت کرتے ہیں. مثلا کوئی مہمان آیا ہو، آپ آنکھ سے خاص اشارہ کرتے ہیں، وہ سمجھ جائے گا. بالکل ہاں، اب یہ ظاہر متکلم نہیں ہے نہیں کہ نہ اس نے لفظ بولا نہ اس نے قید ذکر کی، اس طرح کی کوئی چیز ذکر نہ کرے. یہ اصل میں در حقیقت دوسرے کی طرف یہ راجع ہے، یا اس طرح کی اور تفصیلات ہیں. میں صرف اس درجے مرحلہ جو حلقہ اولا ہے، اس حلقہ اولا کے درجے ہاں درجے میں جو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے، بس وہ آپ کے سامنے لانا مقصود ہے. قرینۃ الحکمہ میں اگر آپ بنیادی طور پہ یہ دو مقدمے بھی ذہن نشین کریں تو یہ کافی ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہے اور اپنی تمام مراد بیان کرنا چاہتا ہے، اس لیے جب وہ خاموش ہوگا تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں بولا. اور نمبر 2، وہ کوئی کلام میں قید ذکر نہ کرے. یہ قرینۃ الحکمہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لفظ بولتا ہے، اگر اس نے لفظ بولا، اس لفظ کہ ہمیں اس نے اس کے معنی کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی، تو یہاں پر ہم اطلاق کا معنی لیں گے یا نہیں؟ لیں گے. یہ اطلاق کا معنی کہاں سے لے رہے ہیں؟ ظاہر متکلم سے. کہ اگر متکلم کے پیش نظر کوئی قید ہوتی، وہ کوئی قید یا وصف ذکر کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ مقام بیان میں تھا، ہاں کر دیتا. جب اس نے بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ یہ چیز چاہتا بھی نہیں تھا. صحیح. اور اس نے کوئی قید ذکر بھی نہیں کی، تو بس یہاں سے اطلاق کا معنی ظاہر حالت متکلم سے ہمارے سامنے آتا ہے. اور یہ ہم عام روزگار جو عام روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ایسے معاملات بالعموم کرتے رہتے ہیں. صحیح، بالعموم ہم کرتے ہیں. آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، اب اس کی مختلف کوالٹی موجود ہے. ٹھیک. ایک دفعہ ایک شخص ہے، وہ مالدار ہے، دکاندار پوچھتا ہے کون سی کوالٹی کی دوں؟ وہ کہتا ہے بس مجھے چیز چاہیے، وہ شے چاہیے. مثلا گاڑی کا ٹائر ہے، کئی نوعیتوں کا ہے، وہ کہتا ہے مجھے گاڑی کا ٹائر چاہیے، تو کوئی قید ذکر نہیں کرتا. اب جب وہ دوبارہ پوچھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار بولنے والا ہوش میں بھی ہے، پتہ بھی ہے ان سے ساری کتنی اقسام ہیں، اور اس کے پیش نظر یہ ہے کہ ٹائر بس اسے چاہیے. جب وہ دکاندار یہ سن لیتا ہے تو اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹائر لے آئے گا یا نہیں؟ کیوں وہ لایا اپنی مرضی سے کوئی ٹائر؟ کیونکہ اس نے مطلق طور پہ ٹائر طلب کیا. لیکن اگر وہ آ کے کہ ایسا ٹائر جو 10 سال چلے، صحیح، دکاندار کے یہ تو صرف اشتہاروں میں ہی آ سکتا ہے، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. مثلا ایک سال کی وارنٹی ہے، 1 سال کی وارنٹی کا وہ کہیں، اب وہ کہتا ہے 1 سال کی وارنٹی، تو وہ سے قید لگا دی 1 سال کی یا نہیں؟ 1 سال کی قید لگائی. اس سے وہ ہم کہیں گے یہ مقید معنی ہے ادھر. تو یہ قرینۃ الحکمہ کے ہمارے سامنے معنی تھے. اگلی بحث ہماری ہے عموم کی، کہ اطلاق سے مطلق معنی شمول مراد لیا جاتا ہے. اطلاق سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ یہ معنی اپنے تمام افراد کو شامل ہے. اور عموم سے استیعاب مراد لیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو کل ہم ملاحظہ کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.